درود و سلام ہوں جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کے سبب سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، پریشانی اور غم کا سبب ہوتے ہیں گناہ۔ گناہ اگر مٹ جائیں تو انسان کو دل کا سکون مل جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود گناہوں کو مٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک وسیلہ بنایا۔ سبحان اللہ۔ قرآن نے کہا وَيُزَكِّيهِمْ، پیارے محبوب اپنے غلاموں پر ایسی نظر ڈالیں سبحان اللہ کہ ان کے قلب و باطن کو پاک کر دیں۔ سبحان اللہ۔ تو قلب و باطن کو کس چیز سے پاک کرنا ہے؟ ظاہر ہے کہ قلب و باطن کو ان تمام رذائل سے پاک کرنا ہے جو باطنی طور پر آلودگی کا باعث بنتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو سرکار کی نظر مبارک قلبی اور باطنی تطہیر کا اور پھر تسکین کا باعث بنتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے، خود قرآن نے ایک اور جگہ اس بات پہ عموم رکھا، یعنی یزکیہم میں بھی یہ نہیں فرمایا کہ صرف اپنے عہد کے غلاموں کو آپ نے پاک کرنا ہے اور آپ کے وصال کے بعد جو قیامت تک غلام آئیں گے وہ جانے ان کا کام جانے، ایسا نہیں ہے۔ عموم رکھا کہ تا قیامت جو آپ کے غلام آئیں گے سب پر نظر فرما دیں۔ سبحان اللہ۔ دوسرا، خود قرآن نے کہا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ کہ اے غلامان مصطفیٰ، جب تم گناہ اور زیادتی کے کام کر بیٹھو تو ہمارے حبیب کے حضور پیش ہو جاؤ، وہ تمہارے حق میں استغفار فرمائیں اور تمہاری سفارش فرمائیں تو اللہ تمہاری توبہ قبول فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو سرکار کو خود رب العزت نے معافی اور گناہوں کی بخشش کے لیے وسیلہ ڈکلیئر کیا اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے توسل پکڑنے اور آپ کی سفارش کروانے، اور حضور علیہ السلام کو بھی فرمایا کہ آپ اپنے غلاموں کے لیے مہربانی فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، درود شریف ایک ایسی چیز ہے کہ اس درود کی برکت سے بھی اللہ گناہ مٹاتا ہے، سبحان اللہ۔ جو سکون کا باعث بنتا ہے۔ جیسا کہ بخاری کی وہ روایت ہے دبئی والی کہ خود سرکار کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذن یکفیک اللہ ہم الدنیا والآخرہ، کہ اگر آپ درود شریف کو اپنا معمول بنا لیں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا اور آخرت کی ساری پریشانیاں دور کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو جب پریشانی ہی نہیں رہے گی تو پھر سکون ہی سکون ہوگا۔ اور حضرت ابی بن کعب والی بڑی معروف روایت ہے، وہی میں نے پڑھی ہے نا جی، سبحان اس کا آخری حصہ پڑھا ہے سبحان اللہ، کہ پھر دنیا اور آخرت میں اللہ آپ کی ہر پریشانی دور فرما دے گا۔ اور وہ جو حدیث پاک ہے جس میں سرکار کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک مرتبہ درود پڑھو گے اللہ 10 نیکیاں عطا فرمائے گا، تو اگلے الفاظ کیا ہیں؟ حتی عنہ 10 خطوات، 10 خطیات، کہ اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ درود پڑھنے کی برکت سے تمہارے 10 گناہ مٹا دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو جوں جوں یہ گناہوں کا بوجھ ہٹتا چلا جائے گا، قلب و روح کے اندر سکون نازل ہوتا چلا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جو حیثیت مبارکہ ہے کہ آپ غلاموں کے کندھوں سے بوجھ ہٹا کر انہیں سکون فراہم کرتے ہیں، یہ آپ کی حیات طیبہ میں بھی ہے اور آد میں بھی ہے۔ میں ایک دو مثالیں عرض کروں۔ فتح مکہ ہوا ڈاکٹر صاحب، قبیلہ خثعم کی ایک خاتون آ گئیں چھوٹے سے بچے کو لے کر، حضور میری زندگی یہ بچہ ہے لیکن میں بڑے دکھ میں ہوں۔ کیا ہوا؟ آقا، جب سے اس کی عمر بولنے کی ہوئی ہے یہ بولتا نہیں ہے، طبیب کہتے ہیں یہ گونگا ہے۔ ابن ماجہ میں یہ روایت کتاب الطب کے اندر موجود ہے۔ آقا نے دیکھا کہ میری یہ امتی، مجھ سے محبت کرنے والی، میرا کلمہ پڑھنے والی یہ پریشان ہے، دکھ میں ہے، تو حضور نے فرمایا پانی لے کر آؤ۔ پانی لایا گیا، سرکار نے اس میں اپنا دست انور ڈالا، تھوڑا سا پانی لے کر آپ نے کلی فرمائی اور پھر آپ نے اسی برتن میں وہ پانی ڈال دیا۔
کلی والا. اب وہ پانی جو سرکار کے دہنے اقدس سے مس ہو کے نکلا ہے یہ کوثر سے بھی افضل ہے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. فرمایا اس کو پلا دو. سبحان اللہ. میرے آقا کی نگاہ کرم ایسی ہوئی, سبحان اللہ. جیسے ہی اس نے پانی پلایا فرمایا گھر چلی جاؤ. سبحان اللہ. کچھ دنوں بعد بھائی حشاش بشاش آقا میرے بیٹے نے بولنا شروع کر دیا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ ہے میرے آقا کی نگاہ کرم. اور اس پر مفتی فرما صاحب دے. یہ صرف اپنا انسان کیا جانوروں کی تکلیف اور دقت پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح بے چین ہوتے ہیں. سر وہ رحمت للعالمین ہے. اور بخاری میں روایت ہے کہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور نے ڈیوٹی لگائی کہ آپ فلاں موزیک جو مشرک ہیں نا ان کے قبیلے پر اٹیک کریں, وہاں یہ آپ نے کام کرنے ہیں. سفر کافی تھا اور حضرت جریر کو فرمایا آپ گھوڑے پر سوار ہوں اور برق رفتاری سے وہاں پہنچیں اور اٹیک کر دیں. حضرت جریر کو ایک پرابلم تھی. پرابلم یہ تھی کہ یہ گھوڑے پر جم کر بیٹھ نہیں سکتے تھے. جناب ہوتا ہے کئیوں کو مطلب سواری میں کچھ دقت ہو سکتی ہے, طبیعت اپنی اپنی یہ نہیں بیٹھ سکتے تھے. اب یہ فرمان سن کر کہ آپ پہنچیں برق رفتاری سے, یہ تھوڑا سا پریشان ہو گئے کہ آقا نے حکم دے دیا ہے اور میں تو جم کے بیٹھ نہیں سکتا, تو کیسے جاؤں گا, کیسے پہنچیں گے. حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ حضور یہ مسئلہ ہے. فرمایا آپ بیٹھیں گھوڑے پہ. وہ گھوڑے پہ بیٹھے, حضور نے دعا کی یا اللہ اس کو جما کر بٹھا دے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اور اس کو ہادی اور مہدی بنا دے. سبحان اللہ. حضرت جریر فرماتے ہیں میں پھر برق رفتاری سے وہاں پہنچا اور جو مجھے پوری زندگی جم کر بیٹھنے میں دقت پیش آتی تھی یہ پہلی مرتبہ تھا. ادھر سرکار نے مجھے بٹھایا, روانہ کیا اور مجھے رستے میں ایسی کسی قسم کی ادنا سی تکلیف پیش نہ آئی کہ مجھے جمنے میں, بیٹھنے میں اور گھوڑے کو چلانے میں کوئی دقت ہوئی ہو. میں گیا, فتح کر کے واپس آیا اور اللہ کے رسول نے مجھے بے شمار دعاؤں سے نوازا.